بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الوضو، احادیث نمبر 231 تا 235۔ باب ہے جب منی وغیرہ دھوئے اور اس کا اثر زائل نہ ہو۔ حدیث نمبر 231۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سلمان بن جسار سے منی آلود کپڑے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے، جبکہ دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے پر باقی رہ جاتے۔ حدیث نمبر 232۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ منی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں سے دھوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں اس دھونے کا ایک دھبا یا کئی دھبے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں دیکھتی تھی۔ باب نمبر 66۔ اونٹ، بکریوں اور دیگر چوپایوں کے پیشاب نیز بکریوں کے باڑے کا حکم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالبرید اور سرکین میں نماز ادا کی، جبکہ جنگل یعنی میدانی علاقہ ان کے پہلو میں تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ یہاں اور وہاں دونوں برابر ہیں۔ حدیث نمبر 233۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ عسکل اور ارینا کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور انہیں یہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا کہ وہاں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے، اور جب وہ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور جانور ہانک کر لے گئے۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں چند آدمی روانہ کیے۔ چنانچہ سورج بلند ہوتے ہی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، پھر اس کے بعد گرم سنگلاخ جگہ پر انہیں ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے چوری کی، خون ناحق کیا، ایمان کے بعد مرتد ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اعلان جنگ کیا، اس لیے یہ سزا تجویز کی گئی۔ حدیث نمبر 234۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ باب نمبر 67۔ ان نجاستوں کا بیان جو گھی یا پانی میں گر جائیں۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک نجاست اس کا مزہ، بو یا رنگ نہ بدلے۔ حضرت حماد نے فرمایا کہ مردار کے بال اور پروں میں اگر وہ پانی میں گر جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ زہری فرماتے ہیں کہ مردار جانور مثلاً ہاتھی وغیرہ کی ہڈیوں کے متعلق میں نے بہت سے علماء سلف کو پایا کہ وہ ان کی کنگھی بنا کر استعمال کرتے تھے اور ان میں تیل رکھتے تھے، نیز ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن سیرین اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 235۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چوہیا کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو اور اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے بھی پھینک دو، پھر اپنا باقی گھی استعمال کر لو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔